امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی مختلف جہتیں ہیں، آپ کی سیرت پاک کے مختلف عنوانات ہیں۔ آپ کا جو فلسفہ ہے اور آپ کا جو اقدام ہے اور آپ کا جو میدان سجانا ہے وہ بہت ساری گہرائیاں اپنے دامن میں رکھتا ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کھڑا ہونے کی فکر ہے، مضبوط ہونے کی سوچ ہے، نظریاتی زندگی گزارنا اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ بننا، یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ ہمارے ماحول میں اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں اپنے آپ کو قانون سے ماوراء سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ ہم چونکہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ہم چونکہ وی آئی پی پرسنالٹی ہیں اور ہمارے ڈھیروں اور ہزاروں اور لاکھوں میں جاننے پہچاننے اور محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا شاید ہمیں کسی قانون اور کسی زاویے کا پابند نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سوچ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ معاشرے میں ایک آدمی بھی جرم کر کے جب بچ جاتا ہے یا اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا اثر پوری سوسائٹی پہ پڑتا ہے۔ اس کے نتائج بڑے خوفناک نکلتے ہیں۔ ایک چور کے بچ جانے سے پورا شہر غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک قاتل کو کھلی چھٹی دے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے انسانی اور قیمتی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ اب تو اس کا دل کھل جائے گا، وہ جس کو چاہے گا جہاں چاہے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر قانون کی پاسداری نہ کی جائے، کچھ لوگ اس سے ماوراء ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سوچ ہوتی ہے نا، بادشاہوں کی سوچ، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم کسی قاعدے کے پابند نہیں ہیں۔ اسلام میں جو خلافت پر زور دیا ہے، تو خلیفہ جو ہوتا ہے وہ تو نائب ہوتا ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات طے شدہ ہیں، اس نے بس نافذ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے ہاں بادشاہ نہیں ہوتے، مسلمانوں کے ہاں امیر ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہیں، جو صرف اس نظام کو نافذ کرتے ہیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں نکلتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے خلاف نکلا ہوں جنہوں نے حدود اللہ کو توڑا ہے، جو اللہ کی حرام کردہ کو حلال کہتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کے خلاف برسر پیکار ہوں جو حدود کے قیام میں رکاوٹ ہے، جو اپنے آپ کو ماوراء سمجھتے ہیں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضبوط اور بھرپور جد و جہد کی۔ ایک ہوتا ہے کسی شخص کے گھر کی دیوار گرانا، اس کی حکومت گرانا، اس کے محل کو گرانا۔ ایک ہوتا ہے کسی کی سوچ کو اور اس کے نظریے کو دفن کرنا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ امام حسین نے یزید کو اور اس کے نظریے کو دفن کر دیا۔ قانون کی بالادستی، خلافت کا قیام اور چھوٹے بڑے کی تفریق ختم کر کے شریعت کے دائرے میں لانا، سب کو حدود کا پابند کرنا، اس کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی جامہ پہنایا اور نظریاتی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، لیکن یہ گواہیاں تم نے اللہ کے لیے دینی ہے، کہ تم نے سٹینڈ لینا ہے، یہ جو تم نے انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے تم نے کھڑے ہونا ہے۔ اور تم کھڑے ہو جاؤ، تم سٹینڈ لے جاؤ، تم مضبوط ہو جاؤ، تم ڈٹ جاؤ اللہ کی رضا کے لیے، اور
جو طرز ہمیں اللہ کا قرآن دیتا ہے وہ طرز بڑی انوکھی ہے. فرمایا ڈٹ جاؤ ولو علی انفسکم، اگرچہ اس میں تمہاری اپنی جان کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، تمہیں خود ہی قانون کے دائرے میں کیوں نہ آنا پڑے، تمہیں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیوں نہ کرنا پڑے، اپنی ذات پر حدود کا تمہیں تعین لاگو کیوں نہ کرنی پڑے، لیکن تم ڈٹ جاؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قانون کی پابندی کرو. اوِل والدین والاقربین، اگرچہ اس رستے میں، حق کے رستے میں تمہارے والدین آئیں یا قریبی رشتہ دار آئیں، پھر تم نے کھڑے ہو جانا. پھر تم نے اپنی ذات کو نہیں دیکھنا، اپنی قرابت کو نہیں دیکھنا، اپنے والدین کو نہیں دیکھنا. حق کے لیے، انصاف کے رستے میں، اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ. پھر ارشاد فرمایا ان یکن غنیا او فقیر، فرمایا اگرچہ اس رستے میں کوئی غنی آئے او فقیر آئے یا کوئی فقیر آئے، کسی مالدار کو نہیں دیکھنا کہ اس پر حد آ رہی ہے تو اس کے پیسوں کے روب کے نیچے آ جانا، اور کسی غریب کو دیکھ کر ترس بھی نہیں کھانا کہ میں فیصلہ کرنے لگا ہوں تو چلو تمہارا بندہ ہے، غریب آدمی ہے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں. یہ کام نہ کرنا. جب حد کی باری آئے تو امیر آئے یا غریب آئے، قانون سب کے لیے برابر ہے. اور اگلے لفظ جو قرآن مجید نے بیان فرمائے وہ سمجھنے والے ہیں. فرمایا فاللہ اولا بہما، تم خیر خواہ نہ بنو، اللہ تم سب سے بڑھ کے ان کا خیر خواہ ہے. امیروں کا بھی اور غریبوں کا بھی رب خیر خواہ ہے. تم قانون کی پابندی کراؤ، تم نہ خیر خواہ بنو. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب سے بڑھ کر ان پر اختیار رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خیر خواہی فرمائے گا. خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا کہ تم عدل ہی نہ کر سکو. اپنی خواہشات نفس کے پیچھے اس طرح نہ لگو کہ عدل کا رستہ چھوڑ جاؤ. چھوڑ دو اپنی خواہشات کو اور انصاف قائم کرو اس رستے میں. چاہے تمہاری اپنی جان آئے، ماں باپ آئیں، رشتہ دار آئیں، امیر آئیں، غریب آئیں، انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہم چونکہ زیادہ تر لوگ دیہاتی مزاج سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھیے کہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، حق کے لیے کھڑے ہونا ہے. اس میں چاہے اپنی ذات ہی کیوں نہ آئے، پھر اس کو پیش کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا. آپ فرمانے لگے میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے. حضور نے اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کیا. صفے سیدھی کراتے ایک صحابی کو درہ لگ گیا یا نیزہ لگ گیا تو حضور علیہ السلام نے اپنے بدن نور سے کپڑا ہٹا دیا. فرمایا آؤ تم بدلہ لے سکتے ہو، تمہیں تکلیف ہوئی ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں اگر مدینے والے محبوب اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر سکتے ہیں تو پھر باقی کون ہے جو اپنے آپ کو ماورا سمجھتا ہے؟ پھر وہ کون ہے جو کہتا ہے مجھ پہ نافذ نہیں ہو سکتا، میرے اوپر آپ حکم نہیں چلا سکتے؟ سب سے پہلے تو اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں حاضر ہوں، بدلہ لے سکتا ہے. اگر حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو ہما چما کس کھاتے میں؟ ہمارے ہاں وہ جو فکری تضاد ہے، مطلب ہم یہ چاہ رہے ہیں پوری دنیا پہ دین نافذ ہو جائے، لیکن کہیں نفس کی خواہش یہ کہتی ہے کل دنیا پہ ہو، میرے اوپر نہ ہو. تو معاذ اللہ آپ اپنے آپ سے پہلے سوال تو کر لیں. آپ اس کٹہرے میں آنے کو تیار ہیں؟ میں اس بڑے مجمع میں بڑے درد کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے اگر کہیں میری طبیعت میں کسی قسم کا کوئی تصنع ہو. میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ بہت بڑی گدیوں کے وارث پیر نہیں چاہتے کہ ملک میں دین نافذ ہو جائے، نہیں چاہتے، اس لیے کہ انہیں کٹہرے میں آنا پڑے گا، انہیں اپنی اربوں خربوں کی جائیداد کا حساب دینا پڑے گا. وہ جو الگ سے ایک سلطنت قائم کیے ہوئے ہیں وہ سلطنت ٹوٹ جائے. ہمارا مزاج نہیں ہے بھائی، ہم تھوڑا سا ہٹ کے جینا چاہتے ہیں. ہم سفارشی کارڈ اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں، ہم اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھوائے پھرتے ہیں میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، میرا فلاں نام ہے. میری موٹر سائیکل کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے میرا فلاں علاقے سے تعلق ہے. آپ کوئی الگ مخلوق ہے؟
آپ نے جو موٹر بائک کے پیچھے اور گاڑی کے پیچھے لکھوا لیا ہے، اور آپ نے جو جھنڈا بلند کر لیا اپنی گاڑی پر، اور ایک آپ نے بلب جلنے والا اور اشارے دینے والا لگوا لیا، تو آپ کیا ہیں؟ قانون کے دائرے میں آپ آئیں گے، قانون کے دائرے میں۔